بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین، آپ سب کو سی ایچ اسٹڈی گروپ اینڈ ولاگ کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں آپ اسے ضرور سنیں اور سننے کے بعد آپ بالکل عجیب سی کیفیت محسوس کریں گے۔ ویڈیو کی جانب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اور آج کل ایسی عجیب باتیں کوئی بھی نہیں سنتا ہے اور بیکار فضول کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آپ سن لیں، آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی سینڈ کریں۔ اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ ہے خدمت خلق کیا ہے۔ خدمت خلق کیا ہے؟ اسلام نے خدمت خلق پر بڑا زور دیا ہے۔ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ کوئی شخص اپنا کوئی کاروبار کرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے پورا کرنے میں اس سے تعاون کیا جائے۔ کوئی معذور ہے تو اسے سہارا دیا جائے۔ بیماروں اور بوڑھوں کو آرام پہنچایا جائے۔ مومنوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے مقابلے میں دوسروں کے آرام اور فائدے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے اور مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنا بھی عبادت ہی کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی خدمت کی جائے، بیماروں کی دیکھ بھال اور بیمار پرسی کی جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کی مالی امداد کی جائے، جسمانی اور ذہنی طور پر معذور لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اس کے علاوہ خدمت خلق کے ادارے قائم کیے جائیں، مثلاً مسجد بنوانا، مدرسے قائم کرنا، اسپتال بنوانا، پینے کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، تفریح گاہیں تعمیر کرنا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے کام خدمت خلق کے کام ہیں جن کے کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام نے مومن اور کافر میں بھی فرق نہیں کیا۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان پر رحم کھانا اور ان کا خیال رکھنا بھی نیکی کا کام ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ خدمت خلق دکھاوے اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ اس میں ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی خواہش بھی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر مخلوق کی خدمت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو محروم نہیں کیا۔ ایک ضرورت مند آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزگار پر لگا دیا تاکہ آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اگر کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہیں سے قرض لے کر بھی لوگوں کی مدد کر دیتے یا پھر کسی دوسرے مسلمان سے اس کی ضرورت پوری کرا دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کو بکریوں کا دودھ دو کر آتے تھے دے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے راتوں کو شہروں کا گشت کرتے اور ضرورت مندوں کو ضرورت کی چیزیں خود اپنے کندھوں پر لاد کر مہیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے دنوں میں اپنا سارا غلہ مہنگے داموں بیچنے کی بجائے لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق میں مصروف رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھتے کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو کھول کر اپنا مال جو ذاتی مال ہے اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔